کہ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، فلسطین کے مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، فلسطین کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، یہود کے بارے میں اور فلسطین کی تاریخ کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویسے ایک تفصیل طلب موضوع ہے، کئی کتابیں آئی ہیں کہ تاریخ فلسطین ایک کتاب ہے، تاریخ مسجد اقصیٰ ایک کتاب ہے، اقصیٰ کے آنسو ایک کتاب ہے، بنی اسرائیل سے اسرائیل تک ایک کتاب ہے، یہودی پروٹوکول ایک کتاب ہے۔ میں ان کتابوں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو پتا چلے گا کہ فلسطین کیا ہے، پہلے کیا تھا، پھر فلسطین کے ساتھ کیا ہوا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ آج یہ جو یہود ہیں جن کا ملک اسرائیل ہے، یہ قوم یہود، ان کا پرانا نام بنی اسرائیل ہے۔ اور ان کو یہ نام کیوں ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جانتے ہیں ہم سب کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، وہیں سے ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی، اس لیے ان کا پرانا نام بنی اسرائیل ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ آیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو وہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے شروع میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ بن گیا، ایک خاندان بن گیا۔ تو شروع میں یہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، ان کے 12 خاندان تھے، تو وہاں سے یہ بنی اسرائیل کا لفظ چلا ہے۔ اور ایک زمانے میں یہ قوم بنی اسرائیل دنیا کی بہترین قوم تھی۔ اللہ نے اعلان کیا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو ایک زمانے میں یہ قوم بنی اسرائیل بہترین قوم تھی، دنیا کے تمام لوگوں سے یہ بہتر لوگ تھے۔ لیکن آج یہ قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، سب سے ذلیل قوم ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بہترین سے یہ بدترین کیوں بن گئے؟ شرارت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، پیغمبروں کی مخالفت کی وجہ سے، اور ان ظالموں نے پیغمبروں کی اتنی مخالفت کی کہ قرآن کہتا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اے ظالمو، تم نے تو پیغمبر کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کیا۔ یہ وہ بنی اسرائیل، یہ وہ قوم ہے جو قاتل قوم ہے، جس نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور دوسرے کئی پیغمبروں کو قتل کیا۔ اب ذرا سمجھیں، جو قوم قاتل نبی ہو وہ دنیا کی بدترین قوم ہوگی، اس لیے روئے زمین پر سب سے بدترین قوم ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین قوم کا خطاب دیا تھا، فضلتکم علی العالمین، بہترین قوم کا خطاب دیا تھا، دوسروں سے بہتر بنایا تھا۔ لیکن جب شرارت پیدا ہوئی، خباثت پیدا ہوئی، نافرمانی ان کے اندر آئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ بعد میں
ان لوگوں نے اپنے لیے یہودی کا لفظ استعمال کیا. یہودی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کے نام جہاں بنیامین تھا، وہیں یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام یہودا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی بنی اسرائیل کی 2 حکومت قائم ہوئی، 2 سلطنت قائم ہوئی. ایک کا نام یہودا کے نام پر یہودیہ رکھا گیا اور وہاں رہنے والے یہودی کہلائے. تو وہیں سے انہوں نے بنی اسرائیل کا لفظ چھوڑ کر یہودی کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا ہے اور اب یہ یہودی کہلاتے ہیں. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، پیغمبروں کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سخت سزا دی. آج یہ جس علاقے پر آباد ہیں، فلسطین کی سرزمین پر آباد ہیں، فلسطین کی جو تاریخ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ فلسطین کی تاریخ کو اب 4 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں. فلسطین کا یہ جو پورا علاقہ ہے، اس علاقے کو اب 4 ادوار، 4 دور پر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور. فلسطین کے علاقے پر یہودیوں کی اس وقت حکومت تھی، وہ یہودی وہاں بسے ہوئے تھے. دوسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر 700 سال تک کا دور. تیسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر 1300 سال تک کا دور. اور چوتھا دور یہ چل رہا ہے جب انگریزوں نے وہاں کے علاقے پر قبضہ کیا اور پھر وہ علاقہ یہودیوں کو دیا، وہاں یہودیوں کو لا کر بسایا. وہ دور میں مختصر طور پر 4 زمانوں کی کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہاں یہود بسے ہوئے تھے، لیکن بتایا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے شرارت کی، انہوں نے خباثت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا. یونانی بادشاہ بخت نصر، اس نے ان یہودیوں پر حملہ کیا، فلسطین پر حملہ کیا. وہاں یہودیوں کی حکومت تھی، پوری حکومت کو تہوبالا کیا اور یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین سے بھگایا. تو یہ لوگ بھاگے. فلسطین کے علاقے پر یونانیوں کی حکومت رہی، بخت نصر کی حکومت رہی. ایک زمانے تک یہ یہودی دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہوئے، وہاں رہنے لگے. کچھ زمانے کے بعد جب ایران کے بادشاہ سائرس نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا تو پھر انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم آ کے یہاں آباد ہو جاؤ. مگر جب یہ لوگ پھر آگے فلسطین میں آباد ہوئے تو پھر وہی شرارت ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیا، بخت نصر کو، جس نے انہیں قتل کیا، بھگایا، مگر انہوں نے سبق نہیں لیا. پھر وہی مخالفت شروع کی، پھر اللہ کی نافرمانی، وہی خباثت، وہی عداوت. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر شاہ روم کو، ٹائٹس کو ان پر مسلط کیا اور دوبارہ ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو سرزمین فلسطین سے بھگایا اور پھر وہاں سے رومیوں کی حکومت قائم ہوئی. یہ پہلا دور ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور، جب وہاں یہود آباد تھے اور 2 مرتبہ یہودیوں کو وہاں سے مار کر بھگایا گیا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، تو وہاں سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے. یہ دور ہے رومیوں کی حکومت کا. روم کا بادشاہ تھا ٹائٹس، جس نے
سرزمین کے علاقے پر قبضہ کیا اور ان کا قبضہ رہا، اور یہ قبضہ 700 سال تک قائم رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور مسلمان مجاہدین وہاں کا سفر کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہ فلسطین کے علاقے پر کبھی یہود کی حکومت، کبھی عیسائیوں کی حکومت اور کبھی مسلمانوں کی حکومت، آخر یہ لڑائی کیوں چل رہی ہے؟ لڑائی اس لیے چل رہی ہے کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ تینوں مذاہب کے لیے محترم ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ یہودیوں کے لیے مقدس اس لیے ہے کہ ایک زمانے میں یہ لوگ وہاں آباد تھے اور ان کی ایک عبادت گاہ تھی جس کا نام تھا ہیکل سلیمانی، اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کو تو لوگوں نے توڑ دیا، اس کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے جسے کہا جاتا ہے دیوار گریا۔ آپ نے یوٹیوب میں دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک دیوار ہے پتھر کی، وہاں یہ یہود جاتے ہیں اور ہل ہل کر یہ عبادت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، روتے ہیں، اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ تو فلسطین کا علاقہ، خاص طور پر یروشلم کا شہر، یہ یہودیوں کے لیے مقدس ہے، وہاں ان کا دیوار گریا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے لیے بھی وہ علاقہ مقدس ہے کہ فلسطین ہی میں بیت اللحم ہے ایک جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے عیسائیوں کے لیے وہ جگہ اور وہ مقام، وہ علاقہ مقدس ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے کیونکہ وہاں قبلہ اولا ہے، وہاں مسجد اقصی ہے، وہیں سے پیغمبر علیہ السلام کا سفر معراج کی ابتدا ہوئی، اس لیے وہ علاقہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ اس لیے ایک زمانے سے تینوں قوموں میں لڑائی چلتی ہے، کبھی یہودیوں کا قبضہ ہوتا ہے، کبھی عیسائیوں کا قبضہ ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو پہلے یہودیوں کا قبضہ تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر وہاں عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اور یہ قبضہ 700 سال تک چلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمرو بن عاص، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فوجیوں کے ساتھ فلسطین کے علاقوں پر حملہ کیا، بہت سے علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ یروشلم کے قریب پہنچ گئے۔ یروشلم وہی شہر جو سب کے لیے مقدس ہے۔ جب وہاں پہنچے تو عیسائیوں نے، جو عیسائی کمانڈر تھا، اس نے ایک خط لکھا حضرت عمرو بن عاص کو اور کہا کہ آپ نے ہمارے کئی علاقوں کو فتح کر لیا لیکن یروشلم کو فتح نہیں کر سکو گے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کی مدد سے ضرور فتح کروں گا اور میں اس علاقے کا فاتح بنوں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاص کا یہ خط عیسائی کمانڈر کے پاس پہنچا تو اس نے اس خط کو پڑھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کبھی بھی یہ اس شہر پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر پر، اس علاقے پر جو قبضہ کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، اس کا نام تو عمر ہے۔ عمر میں تو 3 حرف ہے، عمر میں 4 حرف ہے، اس لیے یہ یروشلم پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یروشلم پر قبضہ وہ کرے گا جس کا نام عمر ہوگا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور چل رہا تھا۔